اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہادی بھی وہی ہے، مضل بھی وہی ہے. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے. بادب ترجمہ یہی ہے اس کا. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہادی نہیں ہے، اس کا کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. تو یعنی وہ گمراہ بھی کرتا ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. قرآن کے ذریعے اللہ گمراہ کرتا ہے بہت سو کو اور ہدایت دیتا ہے بہت سو کو. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. مگر گمراہ کرتا ہے صرف فاسقین کو، حد سے بڑھنے والوں کو. تو یہ جو گمراہ کرنے کی نسبت آئی ہے، بزرگ اس کا ترجمہ کرتے وقت ادب کا خیال کرتے وہ کہتے ہیں اس کا با ادب ترجمہ ایسے کیا کرو. لفظی ترجمہ تو میں نے کر کے بتایا آپ کو. با ادب ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو گمراہی پر چھوڑ دے، کہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے تو بھئی ہو جا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تیری اطاعت سے اور تیری نافرمانی سے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اس کا ترجمہ آ گیا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ گمراہی پر چھوڑتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمان، حد سے بڑھنے والے ہیں، فاسق ہیں، یعنی جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں، سمجھو بے باک ہے اور میں نہیں مانتا. جیسے کہ شیطان نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں مانتا. حالانکہ شیطان کا ایمان دیکھیں کن کن باتوں پر ہے. جو ہمارے لیے غیب ہے اس نے تو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اللہ سے تو اس کا کلام ہی ہو رہا ہے. ہاں تو مطلب ذات باری تعالیٰ کو جانتا ہے نا. رب کی معرفت ہے اس کو کہ کوئی ہے نہیں، کون ہے پتہ ہے. مبہم معرفت نہیں ہے، یہ معرفت ہے کہ ایک رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، جو چاہتا کرتا ہے. صفات الہی کو جانتا ہے، ذات الہی کو جانتا ہے، اور اس سے دعائیں بھی کرتا ہے. ربی انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے تو مہلت دے دے قیامت تک کی. دعا کی نا اس نے، تو مالک سمجھ کے دعا کی نا، اللہ نے قبول بھی کر لی. ٹھیک ہے، قال انک من المنظرین. ٹھیک ہے، منظرین، تجھے مہلت ہے. مہلت بھی مانگی. جنت میں تو وہ جھولے جھولتا تھا، آسمانوں میں تو سیر کرتا تھا، فرشتوں کی تو تعلیم دیتا تھا. دوزخ بھی دیکھی ہوئی تھی، جنت بھی دیکھی ہوئی تھی. تو ہمارے لیے جو باتیں غیب ہیں، اس کا مطلب قیامت کا دن بھی مانتا تھا. الی یوم یبعثون کہہ تو رہا ہے. ہاں تو جو باتیں ہمارے سوائے رسالت کو بھی وہ مانتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ رسول ہوں گے، نبی ہوں گے، علم میں تھا اس کے، لیکن اس نے فرما برداری نہیں اختیار کی کہ میں ان کا تابع ہوں. یہ کہ نہ مانے وہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، رسولوں کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، ان پہ کھلا ہی نہیں کچھ، وہ الگ معاملہ. وہ تو اس کو حق الیقین تھا رسولوں کے بارے میں بھی کہ رسول بھی ہوں گے، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، تھا نا. تو آمنت باللہ، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اس کا بھی ہے. اور ملائکتی ہی، ملائکہ کو ہم تو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ دیکھتا تھا، پڑھاتا بھی تھا ان کو. وہ کتب ہی، یہ بھی پتا تھا کتابیں ہوں گی، یہ وہ ضمنی بات ہے اس کے لیے. ہمارا تو غیب پر ایمان ہے، اس کو بھی تھا کہ کچھ نہ کچھ ہدایت کا سلسلہ ہوگا، پتہ ہوگا اس کو. اور رسول ہی، رسولوں کو بھی جانتا تھا. ہاں
والیوم الآخری، اور قیامت کا بھی اس کو پتہ تھا کہ قیامت آئے گی، الی یوم یبعثون، سنا تھا. کیا رہ گئی؟ جنت ہے، دوزخ ہے. جو ہمارے ایمانیات ہیں اس کو سب پتہ تھے، ہم مانتے، وہ مانتا نہیں تھا. کم وقت مارا کیوں گیا؟ کہ ہمارے لیے یہ غیب کی باتیں ہیں، ہمارے لیے یہ باتیں غیب ہیں، اس کے لیے یہ باتیں حاضر میں تھیں، لیکن نہیں مانا. کہاں آ کے مارا گیا؟ اللہ نے اپنے بندے کو جو اختیار دیا، جو میں نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، بزرگوں نے جو بتایا ہے کہ جب اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ میں اس کو خلیفہ بناؤں گا، اپنا خلیفہ مانا میرا اختیار ہوگا اس کے پاس. بھائی با اختیار ہوگا نا خلیفہ، اگر بے اختیار ہو تو اس کو فائدہ کیا؟ اس کا مطلب یہ فرشتوں سے زیادہ با اختیار ہوگا. صحیح ہے نا؟ جو اللہ کا خلیفہ ہوگا وہ کسی کے ماتحت تھوڑی ہوگا یار، وہ اللہ ہی کے ماتحت ہوگا، خالی فرشتوں کے ماتحت تھوڑی ہوگا. اس کا مطلب ان سے زیادہ علم والا، ان سے زیادہ عقل والا، ان سے زیادہ اختیار والا بنا رہا ہوں. ہاں، کہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، کسی جبریل علیہ السلام کا خلیفہ نہیں بنایا، کسی کے ماتحت نہیں بنایا کہ تم اس سے پڑھ لو، اس سے سیکھ لو، اچھا اس سے سیکھ کے تم یہاں پہ نوکری پہ لگ جاؤ. ہاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اپنا خلیفہ بنایا. تو آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم، اختیار، علم، عقل، ان کی عزت و کرامت، اس سے جالس ہو گیا شیطان. اسی لیے نہیں مانتے کہ میرے کا خردلۃ علی حکم اتصال. یہ جلن ہے، یہ آگ ہے، یہ حسد ہے. حالانکہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، ہم تو وہ بات مان رہے ہیں، وہ چیز جانتے ہیں جو چلی آ رہی ہے، روز اول سے چلی آ رہی ہے، اور قرآن و احادیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں. اللہ اپنے ولیوں کو عزت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، کرامتیں دیتا ہے. بے شمار ولی ہیں اور بے شمار کرامتیں ہیں ان کی، اپنے اپنے وقت پہ، اپنی اپنی جگہ، ایک سے بڑھ کے ایک ہے. تو اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ میں رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں ہتھیلی پر، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. اللہ کی دین ہے، وہ جس کو چاہے